اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جب بھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور خلافت کی بات آتی ہے، اکثر اہل سنت علماء کا یہ اعتراض ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر خم میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل بنایا تو کیوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے غسل و کفن سے فارغ ہو گئے، تب تک ابو بکر مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا، اور جو بھی اس کی خلافت کا انکار کرتا تو وہ فتنہ گر کہلاتا، یعنی فتنہ پھیلانے والا کہلاتا۔ صحیح بخاری نے اس بات کو نقل کیا کہ جو بھی ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا وہ قتل کرنے کا حکم دے دیتا، جیسا کہ سعد بن عبادہ نے جب بیعت کا انکار کیا، عمر نے کہا کہ اسے قتل کرو اور خدا اسے ہلاک کرے۔ اب جواب اس اعتراض کا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ سلیم ابن قیس ہلالی نے اس بات کو نقل کیا کہ بعد رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور مہاجر و انصار بھی موجود تھے، اور عمر اور ابو بکر کے نمائندے آئے اور انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر و انصار کے درمیان کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے غدیر کا پورا واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اپنی ولایت اور خلافت کی مہاجر و انصار سے تائید لی۔ تمامی افراد نے آپ کی اس بات کی تائید کی۔ یہ بات بتاتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسی طریقے سے جوینی نے فرائض السمتین میں اس بات کو نقل کیا کہ جب عمر نے اپنا خلیفہ معین کرنے کے لیے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث غدیر کے ذریعے سے اپنی خلافت کو ثابت کیا اور تمامی افراد سے اس بات کی تائید لی۔ تمامی افراد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو تسلیم کیا، اور سب نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو قبول کیا۔ طبرسی نے کتاب احتجاج میں اس بات کو نقل کیا کہ خلافت عثمان کے زمانے میں تمامی مہاجر و انصار مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی مسجد النبوی میں تشریف فرما تھے۔ تمامی افراد مہاجر و انصار قبائل اور عشائر کے افراد منبر پر جاتے تھے اور اپنے اپنے قبیلے اور عشائر کے فضائل بیان کر رہے تھے، مفاخرہ کر رہے تھے۔ مہاجر و انصار نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ آپ بھی منبر پر تشریف لے جائیں، آپ بھی کچھ بیان کریں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر و انصار کی گزارش پر منبر پر گئے، اور جانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ اس کے بعد اس خطبے میں بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث غدیر کو بیان کیا، اور بیان کر کے امیر المومنین نے اپنی ولایت کو ثابت کیا۔ ان جوابات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بلا فصل ہیں، بلکہ اہل سنت کے علماء کے اقوال اور ان کی کتابوں سے، ان کی تصانیف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بلا فصل ہیں۔ خطبہ شکیہ اس بات پر دلیل ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے بقیہ مقام پر اپنی خلافت کا دفاع کیا اور اپنے حق کو بیان کیا، تو خطبہ شکیہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خلافت کے علاوہ بقیہ خلافتوں کا انکار کیا، اور امام نے اس پر تنقید کی۔ امام نے اپنے کلمات سے یہ واضح کیا بقیہ خلافتیں غصب شدہ ہیں۔ اس خطبے کے سلسلے میں بعض اہل سنت کا یہ کہنا ہے کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ امیر المومنین نے اس خطبے میں بقیہ خلافتوں کا انکار کیا اور اس پر تنقید کی، لیکن بعض اہل سنت کے بڑے علماء نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے۔ مثلاً ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے اس بات کو نقل کیا کہ یہ کسی دوسرے کا کلام نہیں، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔